اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 30 تا 36 میں اہل کتاب کے علماء اور راہبوں کا گمراہ کن کردار، مال جمع کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر سخت وعید، مسلمانوں کو بغیر کسی لحاظ کے تمام مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم، جنگ میں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی تاکید جو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں اور روز اول سے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ یہ اسی قسم کی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے منکرین حق بھی کہتے رہے ہیں۔ قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں اور مسیح ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو۔ حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے معبود کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون۔ وہ ان چیزوں سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ کسی بھی دوسرے شخص کو یہ اختیار دینا اسے اپنا رب سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ اختیار اپنے عالموں اور راہبوں کو دے رکھا تھا۔ اسی طرح نصارہ مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار محسوس ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ اے ایمان والو، بے شک یہودیوں کے اکثر علماء اور راہب لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں رکھ کر تپایا جائے گا، پھر اس تپتے ہوئے سونے چاندی سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، بے شک جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نزدیک اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 12 مہینے بالترتیب محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ ہیں، جبکہ ان میں محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج حرمت والے مہینے ہیں جن میں قتال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، لہذا ان حرمت والے مہینوں میں ناحق قتال سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور تمام مشرکین سے اسی طرح اکٹھے ہو کر جنگ کرو جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔